دین اسلام یہ باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے. ٹھیک بالکل. باقی مذاہب تمام میں نام لیے بغیر، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کنفیوشس ہو، جین مت ہو، کرسچینٹی ہو، جیوش ریلیجن ہو، یہ سب مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں. ٹھیک. ریلیجن صرف ایڈریس کرتا ہے بندے اور اللہ کے تعلق کو. ٹھیک. ریلیجن ایڈریس کرتا ہے صرف دور موت کے بعد آخرت کے کنسرنز کو، آپ کی شخصیت کے اسپریچولز ایسپیکٹس کو. دیٹس اٹ. دین ایڈریس صرف اس ریلیجس ایسپیکٹ کو نہیں کرتا، دین ایڈریس کرتا ہے آپ کی زندگی کے سیکولر پہلو کو بھی، آپ کے اکنامکس میٹرز کو، آپ کے پولیٹیکل میٹرز کو، انڈیویجول لائف کو، کولیکٹیو لائف کو، نیشنل لائف کو، کولیکٹیو سفیر کو، انٹرنیشنل لائف کو. دین ایڈریس کرتا ہے مسلم نان مسلم کے ریلیشنز کو، اقوام عالم کو، ان کے سیاسی تعلقات کو، اقتصادی تعلقات کو، جنگ کو، امن کو، معاہدات کو. دین زندگی کا انفرادی دائرے سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک صابری صاحب ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین کے کنسرن یا آربٹ یا اس کے دائرے سے خارج ہو. اب جو نکتہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں پورے سامعین کو دنیا میں اور اہل علم کو، جو دین کا طالب علم ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صرف قرآن حدیث اور فقہ پڑھ کے دین کا میسیج دنیا تک نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک. وہ مذہب کا میسیج پہنچائے گا، مگر سننے والے کو حضور علیہ السلام نے دین کا جو میسیج دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے نسل بنی آدم، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، اور جوامع الکلم عطا کیے. حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مریض آیا ہے علاج، تو حضور نے اس کو علاج بتا دیا. سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول ہوں، مجھ سے آخرت کا مسئلہ پوچھ لو اور میں تمہارے سر درد کا علاج نہیں بتا سکتا. کیا بات. ہارٹ کا پیشنٹ آیا ہے تو حضور نے اس کو ہارٹ کا علاج بتا دیا. ٹھیک. جس مرض کے لیے کوئی دوسری زبان میں آیا ہے، جانور آئے ہیں اپنی بولی میں آ کے روئے ہیں، اب السنا کی مہارت ہے، حضور کسی انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں سیکھے. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک بڑھاپے میں مجھ سے کام لیتا ہے اور مجھے خوراک نہیں دیتا، یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. بکری یا یہ ہرنی، حدیث الغزالہ آتی ہے، یہ ہرنی آپ سے کیا کہتی تھی یا رسول اللہ؟ اب ہرنیوں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں، جانوروں کی زبانیں، اونٹوں کی زبانیں حضور جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہتی تھی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے 2 بچے بھوکے ہیں، آپ ضمانت دے دیں، میں جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو میں نے ضمانت دے دی ہے. حضور علیہ السلام نے ایک ٹوٹیلٹی کا کنسپٹ دیا ہے. یہ تو ہیں معجزات، مگر معجزات سے ہٹ کر جو دین کا تصور کلیت ہے، اگر آج کے دور میں جب ایسٹ اور ویسٹ ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے، کمپیوٹر سائنسز کی دنیا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، ریشنل ڈیولپمنٹ ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، میڈیکل ایسپیکٹس ہیں، فلسافیکل ایسپیکٹ ہیں، سائنسز کی ہزارہ برانچز ہیں. آج کا طالب علم جب عقل اور علوم اور فنون کی دنیا میں بیٹھ کر اسلام کو ریزن کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، فلسفی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، سائنٹیفک ریزن کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر یہ سارے علوم ایک دین کا طالب علم یا ایک عالم یا اسکالر پڑھے بغیر اور ان کے بیسک سمجھے بغیر ایڈریس کرے گا، تو ممکن ہے وہ مزہ کا خیز بات کر بیٹھے، اور وہ داغ اسلام کی تعلیم پر لگے گا، شخص پر نہیں. لہٰذا میرے والد گرامی نے جس طرح میری تعلیم ایک جامعیت کے ساتھ کی، اس کی حکمت بھی یہ تھی، اور میں نے آج تک زندگی میں اس عمل کو جاری رکھا ہے، اس فلسفہ زندگی کو کہ اسلام ایک ہماگیریت ہے، ایک ٹوٹیلٹی ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں نے اس کوشش میں اپنی بساط پر کمی نہیں کی کہ دنیا کا ہر سبجیکٹ جو کوئی اپیرنٹلی کوئی تعلق اس کا بنتا ہوا نظر آئے یا نہ، یعنی میں نے کتاب اسپیس اور ٹائم پہ لکھی ہے، ایسٹرو فزکس پہ لکھی ہے، ایکسپینشن اینڈ کریشن آف یونیورس پہ لکھی ہے. میں نے اس میں یونیورس کی کریشن، ایکسپینشن اور بلیک ہول تھیوریز کے اوپر لکھا ہے. میں نے ایمبریالوجی پر لکھا ہے، ایمبریو کی باتیں کی ہیں، جینیٹک سسٹم پہ لکھا ہے، ہارٹ ڈیزیزز پہ